بخلاف صفات المحدثہ، یہیں سے ہے، برخلاف ان صفات کے جو حادث ہیں یا حادث کے صفات ہیں، سمجھ گئے؟ تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ذات کا صفت کے بغیر پایا جانا ممکن ہے، تو وہاں غیریت کا رشتہ ہے کہ صفت غیر ہے ذات کی، ذات غیر ہے صفت کی۔ لیکن واجب تعالیٰ کی صفات میں یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ صفات ذات کے بغیر یا ذات صفت کے بغیر رہے، چونکہ ذات واجب ہے تو صفات بھی قدیم ہے، صفات پر بھی عدم طاری نہیں ہو سکتا، یہ صرف مخلوق کے صفات میں ہوتا ہے۔ فَإِنَّ قیام الذات بدون تلک الصفت المعینہ مستصور، اس لیے کہ ذات کا پایا جانا ان متعین صفات کے بغیر ممکن ہے مخلوق میں، سمجھ گئے؟ فتکون غیر الذات، تو مخلوق کی جو صفات ہے وہ ذات کا غیر ہے، لیکن اللہ کے صفات ذات کا غیر نہیں ہے، تو لہٰذا غیریت کا معنی کیا ہوا کہ دو موجود کا اس طرح ہونا کہ ایک کا دوسرے کے بغیر پایا جانا ممکن ہو، یہ چیز اللہ کی ذات و صفات میں ممکن نہیں، لہٰذا وہاں غیریت نہیں ہے، یہ صرف مخلوق کے صفات میں ہے، سمجھ گئے؟ قضا ذکرہ المشائخ، اسی طرح ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا، اس میں نظر ہے، غیریت کی اس تعریف میں نظر ہے۔ نظر کیا ہے؟ سنو، سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے غیریت کی تعریف کی کہ دو چیزوں کا اس طرح پایا جانا کہ ایک کا پایا جانا دوسرے کے بغیر متصور ہو، تو خالی ایک طرف سے یا دونوں طرف سے؟ خالی ایک طرف سے یا مثلا اس کا پایا جانا اس کے بغیر ہو، اس کا پایا جانا اس کے بغیر ہو، دونوں طرف سے ہوگا، یا خالی یہ پایا جائے اس کے بغیر اور یہ اس کے بغیر نہ پایا جائے؟ تو دونوں طرف سے یا ایک طرف سے، یہ ہے سوال، دونوں طرف سے یا ایک طرف سے؟ اگر دونوں طرف سے مراد ہے تب تو پھر آپ کی تعریف جامع نہیں ہوگی غیریت کی، غیریت کی تعریف جامع نہیں ہوگی، یہ اعتراض کیسے؟ سنو، اس میں نظر لِأَنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا بِهِ صِحَةَ الْإِنْفِكَاكِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اگر مراد یہ ہے کہ دونوں طرف سے انفکاک ہو، ادھر والا اس کے بغیر پایا جائے ادھر والا اس کے بغیر پایا جائے، تو انتقضا بالعالم مع الصانع، عالم مع الصانع کے ذریعے آپ کی غیریت والی تعریف ٹوٹ جائے گی، چونکہ یہ پھر غیریت سے باہر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ عالم یہ دنیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ، تو عالم کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے علاوہ ہی کو کہتے ہیں، کیا تعریف عالم کی؟ ما سوی اللہ تعالیٰ۔ تو اب بتاؤ یہ غیر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ الگ ہے اور دنیا الگ ہے نا، کہ یہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ تو اب جو آپ کہہ رہے ہو کہ غیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر پایا جانا ممکن ہو، یہ اس کے بغیر پایا جائے یہ اس کے بغیر پایا جائے، تو عالم اور دنیا میں ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا کے بغیر ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، اور دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی رہے گا، لیکن یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے بغیر ہوگا؟ تو یہاں تو ایک طرف سے ہے، غیر ہونے کے لیے اگر دونوں طرف سے چاہیے تو پھر یہ عالم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان غیریت کا رشتہ ختم ہو جانا چاہیے، تو غیر والی تعریف سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غیر والی تعریف سے تو آپ کی تعریف جامع نہیں رہے گی۔ اگر غیریت کا معنی جو تعریف آپ نے کی، ایک کا پایا جانا دوسرے کے بغیر، اگر یہ دونوں طرف سے ہے تو عالم مع الصانع غیریت کی تعریف سے خارج، آپ کی تعریف جامع نہیں رہے گی، حالانکہ عالم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان غیریت کا رشتہ کس کا ہے؟ غیریت کا۔ انتقضا بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل، اس سے بھی ٹوٹ جائے گا، محل عرض کے بغیر پایا جائے گا، لیکن عرض محل کے بغیر، تو دونوں طرف سے کہاں ہو رہا ہے؟
ایک ہی طرف سے ہو رہا ہے نا. تو اگر غیر ہونے کے لیے دونوں طرف سے ہونا چاہیے تو یہ غیر کی تعریف میں رہیں گے، خارج ہو جائیں گے، حالانکہ غیر ہے یہ. تو آپ کی غیر والی تعریف جامع نہیں ہوئی، ٹوٹ جائے. کیوں؟ اذ لا یتصور وجود العالم مع عدم الثانی، اس لیے کہ عالم کا پایا جانا ثانی کے عدم کے وقت ہو ہی نہیں سکتا. چونکہ ثانی کے عدم ہے یہ نہیں ہے تو ثانی کے عدم کے وقت کیسے ہوگا؟ لاستحالۃ عدمہ، ثانی کا عدم محال ہونے کی وجہ سے. اسی طرح ولا وجود العرض، اور نہ عرض کا وجود محل کے بغیر ہوگا، جسے سواد مثلا محل کے بغیر. یہ ظاہر ہے، سمجھ گئے، قطع نظر کرتے ہوئے مال قطع بالمغایر اتفاقاً، اس بات کے یقین کے ساتھ کہ ان کے درمیان مغایرت کا رشتہ بالاتفاق ہے. عالم اور ثانی الگ الگ ہے، عرض اور محل الگ الگ ہیں. تو اگر غیریت کے لیے آپ جو تعریف کر رہے ہو وہ دونوں طرف سے انفکاک ہونا چاہیے تو یہ سب نکل جائیں گے، آپ کی تعریف جامع نہیں رہے گی. سن گئے؟ اور اگر کہیں کہ نہیں ایک طرف سے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ایک طرف سے، تو پھر جناب والا پھر تعریف آپ کی دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی. جو غیر نہیں ہے وہ بھی داخل ہو جائے گا غیر میں. جہاں غیرت کا رشتہ نہیں ہے، جیسے جز اور کل، جز کل کا غیر نہیں ہوتا، جز کل کا، لیکن جز کا پایا جانا کل کے بغیر ممکن ہے. جز کا پایا جانا، بھئی یہ بلڈنگ کل ہے نا، بلڈنگ کل ہے تو اینٹ پہلے تھی کہ نہیں تھی؟ بلڈنگ بننے سے پہلے اینٹ تھی نا، پہلے میٹیریل ہی تو لائے ہوں گے کہ بلڈنگ پہلے بنی ہے میٹیریل بعد میں آئی ہے. تو جب میٹیریل الگ الگ تھے، جب میٹیریل الگ الگ تھے تو کل نہیں تھا نا، تو جز موجود تھا، کل نہیں تھا. تو جز کا کل کے بغیر پایا جانا ممکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل جز کے بغیر نہیں ہوتا ہے، کل جز کے بغیر. تو ایک طرف سے تو ہوا، ایک طرف سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر غیر کی تعریف کر رہے ہو کہ ایک کا پایا جانا اور دوسرے کے بغیر یہ ایک طرف سے ہونا چاہیے، تو ایک طرف سے تو ہو رہا ہے، جز کا پایا جانا کل کے بغیر ہو رہا ہے. تو پھر کہیے کہ جز اور کل غیر ہے، یہ جز کل کا، حالانکہ جز کل کا غیر. تو آپ اگر یہ تعریف کرو گے تو جو غیر نہیں ہے وہ بھی غیر میں شامل ہو جائے گا، تو آپ کی تعریف معنی نہیں ہوئی. میں کہہ رہا ہے وَإِنِ اكْتَفُوا بِجَانِبٍ وَاحِدٍ، اگر ایک جانب پر اکتفا کرے کہ ایک ہی طرف سے انفکاک ہونا چاہیے، تو لزمت المغایرۃ بین الجزء والکل، تو لازم آئے گا تغایر جز اور کل کے درمیان. وقضا بین الذات والصفات، اسی طرح ذات اور صفت کے درمیان، کہ ذات کا صفت کے بغیر پایا جانا ممکن ہے، اگرچہ صفت کا پایا جانا ذات کے بغیر ممکن نہیں ہے. سمجھ گیا؟ للقطع، اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے، بے جواز وجود الجز بدون الکل والذات بدون الصفت، جز کا کل کے بغیر، ذات کا صفت کے بغیر پایا جانا ممکن ہونا یقینی ہونے کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ تو بتاؤ کیا مراد ہے، انفکاک من الجانبین یا انفکاک من جانب واحد؟ انفکاک من الجانبین تو تعریف جامع نہیں، انفکاک من جانب واحد تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب ایک سوال ہے کہ نہیں، جو کہا بھائی کہ جز کل کے بغیر کیسے پایا جائے گا؟ جز کل کے بغیر نہیں پایا جائے گا، تو کہہ رہا وہ بالکل فاسد قول ہے. کیا کہہ رہے ہیں شارح؟ وما ذکر من استحالت بقاء الواحد بدون العشرہ، ہے نا، کہ 10 ہے، 10 میں سے ایک کا پایا جانا 10 کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو کہہ رہے بالکل فاسد ہے. یہ بالکل کہہ رہا وہ جو بیان ہوا واحد کا باقی رہنا عشرہ کے بغیر، یہ ظاہر الفساد ہے. وہ جو بیان ہوا واحد کے بقا کا محال ہونا 10 کے بغیر، یہ ظاہر الفساد ہے. 1 بجے مرکزی اطلاع سہول میں